امت محمدیہ آخری امت ہے اور یہ کتاب آخری کتاب ہے اور رسول پاک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس امت کا ہر فرد وہ مکلف ہے اور پابند ہے اپنی اصلاح اور اپنی سوسائٹی کی اصلاح جہاں تک اس کی رسائی ہو سکے۔ اللہ کے وعدے اس امت سے مدد اور نصرت کی بھی ہے، لیکن ان کے لیے شرائط ہے کہ ان شرائط کو یہ امت پوری کرے گی تو یہ امت انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس امت کی کامیابی کے لیے جن اوصاف کو اور جن خوبیوں کو بیان کیا ہے، قرآن پاک ایک آئینہ ہے اور ایک شیشہ ہے۔ اس میں دیکھنا ہوگا کہ جن اوصاف کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے وہ ہمارے اندر موجود بھی ہے، ہمارے معاشرے میں، اور ہر فرد انفرادی طور پر دیکھ لے کہ میرے اندر یہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں، پہلی بات ان باتوں میں سے کہ جن کی بنیاد پر یہ امت کامیاب رہے گی اور غالب رہے گی، اس امت کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اللہ پاک جب اپنی نعمتیں بانٹتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے پکارتا ہے۔ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے اور اندر سے ہے۔ بڑا سا جگ ہو، اس جگ کے اندر اگر آپ برف رکھیں گے اور اوپر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو ٹھنڈ ہی محسوس ہوگی۔ برتن کو اندر اگر انگاروں سے اور آگ سے بھر دیں گے، باہر اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہاتھ آپ کا جلے گا۔ ایمان کی حرارت جہاں اندر سینے کے اندر ہوگی تو اعمال پھر باہر کے اسی کے مطابق ہوں گے، اور اگر ایمان اندر ٹھنڈا پڑ گیا، ایمان ہے ہی نہیں، سرے سے کمزور ہے، کہتا کچھ ہے کہ میں مومن ہوں، اندر میرے کچھ اور ہے، اندر کی ترجمانی اپنی زبان سے کچھ اور کر رہا ہے لیکن اعمال اس کے کچھ اور ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے 3 قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک یا ایھا الذین آمنوا ایمان کا لفظ استعمال کیا، دوسرا لفظ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اسلام کا لفظ اور مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے، تیسرا لفظ جو ابتدا میں آپ پڑھتے رہتے کہ ھدی للمتقین، تقوی کا لفظ استعمال کیا، اور یہاں پر بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اسلام میں کچھ کرنے کے اعمال ہیں اور کچھ نہ کرنے کے ہیں۔ جو نہ کرنے کے اعمال ہیں ان کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تقوی کا معنی بچنا، زنا سے بچنا، چوری سے بچنا، ڈاکہ سے بچنا، قتل و غارت گیری سے بچنا، غیبت سے بچنا، حسد سے بچنا، بغض سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، سود سے بچنا، ربا سے بچنا، بدنگاہی سے بچنا، بدگمان سے بچنا، بد لسانی سے بچنا۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ نہ کرنے کی ہے۔ تقوی معنی ہے چھوڑنا ہے، زنا کو چھوڑنا ہوگا، شراب نوشی کو چھوڑنی ہوگی، چوری کو چھوڑنا ہوگا، ڈاکہ اور قتل غارت گیری، یہ تقوی ہے۔ کچھ اعمال انسان کے اندر، انسان کے لیے وہ ہے کہ جن کا چھوڑنا انسان پر واجب اور فرض ہے، اور کچھ اعمال وہ ہے کہ جو کرنے کے ہیں۔ جو اعمال نہ کرنا ہے، جن کا کرنا ہی حرام ہے اور ان کو چھوڑنا لازم اور واجب ہوگا، ان کے لیے تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جو اعمال کرنے کے ہیں ان کے لیے لفظ استلام استعمال ہوا ہے۔ نماز اگر یہ ہے کہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلم ہے، نماز کرنے کے اعمال میں سے ہے۔ زکوٰۃ دیکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، دیگر اخلاقیات کو اپناتا ہے، اس کے لیے مسلم۔ قرآن کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اپنے ایمانوں کو جھنجھوڑو اور اپنے سینے سے پتہ کرو۔ اگر تمہارے سینے کے اندر ایمان موجود ہے تو 2 کاموں کا اہتمام کر لو۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے، جو پولیس سے ڈرنے کا حق ہے اور جو حکومت سے جس طرح ڈرنا چاہیے وہ ہم
حکومت سے اس طرح ڈرتے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے اس کے لیے ہم اس طرح جیسے کہ پولیس سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ سے جو ڈرنا ہے وہ تو ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں، اور مخلوق سے جس انداز میں جس کیفیت میں ڈرنا چاہیے وہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق تھا وہ ہم نے مخلوق کو دے دیا، اور مخلوق کا جو مقام تھا وہ اللہ کو دے دیا، اللہ کو کمزور سمجھا۔ اس لیے پیران پیر عبد القادر جیلانی کا ایک عجیب جملہ ہے، فرماتے کہ جن لوگوں سے تم اس طرح ڈرتے ہو جیسے خدا سے ڈرایا جائے، جن لوگوں سے تم اس طرح ڈرتے ہو جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، تو پھر تو وہ بندہ وہی تیرا خالق وہی ہے۔ من تخاف